خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، خلقنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، ان کو مٹی سے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ ابلیس کا عقیدہ تھا، عمل سے وہ ابلیس نہیں بنا، وہ عقیدے سے ابلیس بنا ہے۔ جی آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن پاک کی شان و عظمت کیا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا بتاتا ہے، قرآن کریم نے دنیا میں کیسے انقلابات پیدا کیے ہیں، قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے کیا کچھ راہیں ہموار کرتا ہے، قرآن کریم میں کن علوم و فنون کو بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم ہمیشہ قیامت تک باقی ہی رہے گا۔ تو آخر قرآن کریم میں سے کیا جاذبیت ہے اور کیسے کیا خصوصیت ہے؟ قرآن کریم سے محبت تو ہے، مگر قرآن کریم اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے علوم سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ کتاب اب صرف چند کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کتاب یا تو کسی کے مرنے پہ پڑھی جائے گی، یا کسی کی روح نہ نکلتی ہو تو پڑھی جائے گی، یا پھر روح نکل گئی ہو تو ایصال ثواب کے لیے پڑھی جائے گی، یا گھر میں برکت نہ ہو تو پھر جو ہے برکت کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا قرآن کریم صرف انہی کاموں کے لیے نازل ہوا تھا؟ بے شک قرآن برکت کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے۔ اگر یہ مت بھولیے کہ قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن آئینہ زندگی بیان کرتی ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے دنیا کو چلنے کا شعور حاصل ہوا ہے، قرآن کریم نے یہ شعور دیا ہے کہ انسان دنیا میں کیسی زندگی گزارے، بہتر زندگی کیسے گزارے۔ یہ قرآن ہی تھا جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے اونچ اور نیچ کے فرق کو ختم کیا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے انسان کو انسان بنایا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے رنگ اور نسل کے امتیازات کو ختم کیا ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے ایک ہی صف میں محمود و ایاز کو کھڑا کر دیا ہے، یہ قرآن ہی ہے کہ حالت نماز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے ترخواں کو بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، یہ قرآن ہی ہے کہ قرآن کریم دنیا میں ایسا عظیم انقلاب پیدا کر رہا ہے کہ اگر علوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم اللہ اکبر خشک و تر کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، رطب و یابس نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے جو آج اور آنے والے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوں گے۔ سوال آج پیدا ہو رہے ہیں، قرآن نے جواب پہلے دے دیا ہے۔ جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اس قرآن کو ایک بار غور سے پڑھ کر کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کتاب محض تبرک کے لیے نہیں ہے، محض برکت کے لیے نہیں ہے، محض شفا کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے عقائد کی مضبوطی کے لیے بھی ہے اور آپ کے آخرت کے لیے عظیم ترین نعمت بھی ہے۔ قرآن کریم میں کیا کچھ ہے میں کچھ اشارے کر کے آپ کو بتا دوں۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کے آپ پڑھتے ہیں، کبھی خوف خیال کیا انبیاء کی شانیں کیا ہیں یہ بھی قرآن میں ہے، انبیاء کے قوموں کے حالات کیا ہیں یہ بھی قرآن میں ہے، امت محمد کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی قرآن میں ہے، اہل بیت کے شان و عظمت کیا ہے یہ بھی قرآن میں ہے، صحابہ کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی قرآن میں ہے، اولیاء کی عظمتیں کیا ہیں یہ بھی قرآن میں ہے، مسلمانوں کا مقام کیا ہے یہ بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں انبیاء کی عظمتیں ہیں وہاں صحابہ کی شانیں بھی ہیں۔ جس قرآن نے یہ کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی قرآن نے تو یہ بھی کہا تھا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی قرآن نے یہ بھی کہا تھا وکلا وعد اللہ الحسنی، اس قرآن نے یہ کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اسی قرآن نے یہ کہا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس قرآن کریم نے اہل بیت کی شانوں کو بیان کیا، اسی قرآن نے صحابہ کے مرتبے کو بھی بیان کیا۔ جس قرآن کریم نے اولیاء کے درجے کو بیان کیا اسی قرآن کریم نے مومنین کے مقام کو بھی بیان کیا۔ مگر ہمارے زمانے میں فتنہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں لوگ دکھاتے ہیں اور کچھ آیتیں لوگ چھپا لیتے ہیں۔
میرا خاص اس موضوع پر بیان بھی ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 500 سے زیادہ ایسے مبہمات ہیں، اگر اس کا علم نہ ہو تو اچھے قرآن پڑھ کے بھی بہک جائیں گے۔ قرآن کریم میں 1000 کے قریب متشابہات ہیں، اگر ان کا علم نہ ہو تو قرآن کریم سے انسان کو دھوکہ لگ جائے گا، اور آج ہمارے زمانے میں اس کو باقاعدہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں علماء کے سامنے، میں چند باتوں کی نشاندہی کر دوں تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔ کسی کو کہتے ہیں شہد دکھانا زہر پلانا، یعنی قرآن دکھا کر کے عقیدے پہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے، قرآن دکھا کر کے ایمان پہ شبخون کیسے مارا جاتا ہے، قرآن دکھا کر کے مسلمانوں سے عشق رسول کو نکالا کیسے جاتا ہے، قرآن دکھا کر کے صحابہ کے خلاف بھڑکایا کیسے جاتا ہے، قرآن دکھا کر کے اولیاء کے مراتب کو گھٹایا کیسے جاتا ہے۔ ظالموں نے قرآن کریم کی آیات کو بے موقع بے محل پڑھ کر کے اور اس کا اپنا من مانا مطلب نکال کر کے عجیب قسم کی افراتفری پیدا کر دی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، اگر آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آئے، وہ قرآن پاک کھولے اور کہے آپ سے کہ مسلمانوں بتاؤ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ سب کہو گے ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں۔ آپ سے وہ پوچھے بتاؤ الحمدللہ کے الف سے اور والناس کے سین تک پورا قرآن سچ ہے کہ نہیں؟ آپ کہو گے سچ ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھے آپ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے؟ آپ کہو گے ہاں علم ہے۔ وہ آپ سے پوچھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں؟ آپ کہو گے اپنے عالموں سے سنا ہو، تقریروں میں بیان کرتے ہیں، مسجدوں میں سنا ہو کہ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے۔ وہ کہے مولانا صاحب سنیے، مولویوں کے چکر میں مت پڑیے گا، قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب نہیں ہے، اور مولوی کہہ رہا ہے نبی کو غیب ہے۔ مسلمانوں تم بتاؤ ان کی بات مانو گے یا قرآن کی؟ یہی وہ موقع ہے جہاں بڑے بڑوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، یہی وہ موقع ہے جہاں اچھے خاصے ہوشیار بھی جال میں پھنس جاتے ہیں، یہی وہ موقع ہے جہاں لوگ ضلالت کی دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ آپ فرق کہو گے میں قرآن کی بات مانوں گا، میں بھی یہی کہوں گا کہ میں قرآن کی بات مانوں گا، مگر ایک سوال تو آپ کو اسی ٹائم کرنا چاہیے کہ صاحب آپ قرآن کی آیت تو دکھا رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، میرے امام نے جمعہ کے بیان میں بھی کچھ آیتیں سنائی تھی، مجھے نہیں یاد ہے کون سی آیتیں، چلو ان کے پاس چلو، انہی سے پوچھیں گے کہ تم کہتے ہو نبی غیب جانتے ہیں، یہ صاحب قرآن دکھا رہے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے، بتاؤ دونوں میں سچا کون ہے؟ اگر آپ ایسا کر لو آپ کا ایمان بچ جائے گا، عقیدے پر کوئی شبخون نہیں مار پائے گا، کوئی آپ کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا، مگر کیا کریں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہمارا ہی ہے۔ شک کرو اسی پر، یہ قرآن دکھائے پھر بھی یقین نہیں آئے گا، حدیث دکھائے پھر بھی یقین نہیں آئے گا، اور کوئی بندہ گمراہ کرنے کے لیے 2-4 آیتیں دکھا دے لوگ بہل جاتے ہیں۔ 17 سے زیادہ آیتیں قرآن میں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جب آپ اس شخص کو پکڑیں گے اور کہیں گے میرے امام کے پاس چلو، وہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے تو کہا تھا نبی غیب جانتے ہیں اور قرآن کی 17 آیتیں کہہ رہی ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، دلیل دو دلیل۔ اب امام صاحب سمجھ جائیں گے کہاں سے خطرہ آپ کو واقع ہوا ہے، وہ کہیں گے بھائی صاحب قریب آؤ قریب، آپ نے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ پارہ نمبر 7 میں تو پڑھ لیا، مگر پارہ نمبر 29 کیوں نہیں پڑھا تھا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول میں تو لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پارہ نمبر 12 والا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب تو پڑھ لیا، آپ نے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن کی یہ آیت تو پڑھ لی، وما هو علی الغیب بضنین کیوں نہیں پڑھا؟ اب وہ قرآن کی آیتیں دکھانا شروع کریں گے، بے شک اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ قرآن میں ہے، اور بے شک اللہ نے اپنے محبوب کو غیب دیا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں شہد دکھانا زہر پلانا، مطلب قرآن دکھا کے کچھ آیتیں اگر نہ دکھائی جائیں تو آدمی کا ذہن دماغ ہل جائے گا کہ 17 آیتوں میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور یہ صاحب کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں، لیکن جب وہ اور دیگر آیتیں آپ کے سامنے قرآن کی آئیں گی تب سمجھ میں آئے گا۔ اب علماء صاحب کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، مگر بات یہ ہے خدا کا علم ذاتی ہے اور مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ بے شک
یہ ایک مثال صرف دی ہے میں نے، اور مثالیں بے شمار ہیں۔ آپ دیکھیے پارہ نمبر 1 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ چونکہ حفاظ کی یہاں جلوہ گر ہے، قرآن کریم کی آیتیں نہیں یاد ہیں، بہت دفعہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تقریباً 500 آیتیں قرآن میں ایسی، اگر اس کا علم نہ ہو تو اچھے خاصے انسان کو بھی قرآن دکھا کر کے بہکایا جا سکتا ہے۔ کیسے دیکھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، للملائکہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا سب جھکے، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ خدا نے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا تھا، سب جھک گئے سوائے ابلیس کے، تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ اس بات کا جواب پہلے پارے میں نہیں 15ویں پارے میں، یعنی آپ غور کریں، پہلے پارے میں واقعات کو شروع کیا گیا مگر اس کی ڈیٹیلز ایک جگہ نہیں ہے۔ 8ویں پارے میں، 14ویں پارے میں، 16ویں پارے میں، 15ویں پارے میں، 23ویں پارے میں، اگر یہ ساری آیتیں ایک ساتھ آپ کے نگاہ کے سامنے نہ رہیں تو آدم و حوا کا واقعہ سنا کے بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ بے شمار مثالیں، ایک مثال اور سنیے۔ ہمارے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے سجدہ نہ کرنے سے وہ مردود ہو جائے، حالانکہ یہ غلط، قرآن کریم کے مطابق یہ غلط ہے۔ اور آپ غور کریں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ شعراء نے باقاعدہ شاعری کر دی ہے کہ ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس گیا مارا، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ لوگوں کا یہ ذہن بنایا گیا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شاید آپ کو بھی کافی حیرت ہوئی ہوگی، اور میں قرآن کریم کی آیات دکھا سکتا ہوں، اور آپ کے لیے اسی لیے میں خاص موضوع کو چنا بھی ہوں کہ قرآن جو کلام الہی ہے، لاریب کتاب ہے، اس کتاب سے آپ کا رشتہ کمزور جتنا ہو جائے گا ویسے ہی باطل جماعتیں آپ کے عقیدے پر شبخون مارے گی۔ قرآن سے آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا، بڑی سی بڑی طاقتیں آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتی، بس قرآن کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابلیس مردود کیوں ہوا؟ کہتے ہیں سجدہ نہ کرنے سے۔ تو سجدہ نہ کرنا کیا تھا؟ حکم الہی کی نافرمانی، نہیں مانا، عمل نہیں کیا، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس نہیں ہوا۔ اس لیے کہ تمام مسلمانوں کو حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بے شمار مسلمان نماز نہیں پڑھتے، وہ ایک سجدہ نہیں کیا تھا یہ پورے سال نہیں کرتے، تو کیا ابلیس ہو جائیں گے، شیطان ہو جائیں گے، لعین ہو جائیں گے؟ اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیطان ہوا تھا تو ہمیں بھی تو حکم ہے نا سجدہ کرنے کا، نہیں کرتے، یہ تو بدعملی ہوئی، بے عملی ہوئی نا۔ حکم ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی کہ نہیں؟ حکم ہے روزہ رکھو، نہیں رکھتے۔ خدا کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو اتنی ساری نافرمانیاں کر کے لوگ ابلیس نہیں بنے، وہ کیوں بن گئے؟ اس کا جواب پروردگار عالم نے پارہ نمبر 8 میں دیا۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ قرآن پاک کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ ایک تو ہے تلاوت کرنا، شروع سے آپ پڑھتے چلے جائیں ثواب ملے گا، کوئی شک نہیں ہے، مگر جہاں تک بات معلومات اخذ کرنے کی ہے تو قرآن کریم سے معلومات اخذ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ آپ دیکھیں پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 15، پارہ نمبر 16، پارہ نمبر 23۔ او بھائی ارے یار چپ ہو جاؤ یار، کیوں پھر بول رہی ہو، کچھ بولنا ہوگا۔ آدم کا واقعہ ایک ساتھ موجود ہے، کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، اور پوری بات ایک جگہ نہیں ہے، الگ الگ مقام پر ہے۔ یہاں کیا فرمایا گیا؟ حکم دیا گیا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجدوا، سجدہ سب نے کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے آگے، تو کافروں میں سے تھا۔ اسی بات کا جواب پارہ نمبر 8 میں دیا گیا کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی، قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ جب سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ اللہ نے ابلیس سے پوچھی۔ توجہ چاہیے، عمل حکم دیا،
سجدہ کرنے کا نہیں کیا. اگر سجدہ نہ کرنے سے وہ ابلیس بنتا اسی ٹائم مردود بارگاہ کر دیا جاتا. اللہ نے اس کی وجہ پوچھی قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک. اب اس کا جواب سنیں. اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. خلقنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے ان کو مٹی سے. میں آدم سے بہتر ہوں. یہ ابلیس کا عقیدہ تھا. عمل سے وہ ابلیس نہیں بنا، وہ عقیدے سے ابلیس بنا ہے. جی بے شک. اس کی مزید توضیح سورہ صاد کے اندر آپ کو آخر میں مل جائے گی. بتانا یہ ہے کہ قرآن جسے آپ سینے سے لگا کے رکھنا بھی چاہیے، وہ قرآن جس سے آپ محبت کرتے ہیں کرنا چاہیے. وہ قرآن برکت، شفا، رحمت کی کتاب تو ہے. یہ قرآن عقیدے کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کی بھی کتاب ہے. بڑوں کے ساتھ سلیقہ کیا انداز اپنانا چاہیے. آپ زمین پہ چلتے ہیں، قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. آپ اللہ اکبر ایک ایک بات کھاتے ہیں. قرآن کریم نے کھانے سے فرمایا کلوا واشربوا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. آپ بولتے ہیں، قرآن نے کہا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں کلام کرو. گویا قرآن نے بولنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے، چلنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، آنکھ کا استعمال کیسے کیا جائے گا اس کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. قرآن قانون کی کتاب ہے. آپ کسی مہمان کے یہاں گئے، کھانا کھایا اور کھانا کھا کے بات کرنے لگے. پارہ نمبر 22 سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیے. آپ بات کرنے لگے. قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے صاف لفظوں میں اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر کسی کے یہاں آپ مہمان بن کے جائیں اور اس کے بعد کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو جلدی سے وہاں نکلیں. کیوں؟ کیونکہ گھر کی خواتین اور دیگر افراد آپ کے جانے کے بعد ہی کھانا کھائیں گے. قرآن میں باقاعدہ اس کے آداب بھی موجود ہیں. آپ کسی کے گھر پہ جائیں، گھر میں کوئی شخص ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے، دستک کیسے دینا ہے، آواز کیسے لگانی ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، گھر اندر سے کوئی آواز آئے تو جواب کیسے دینا ہے. اللہ کے کلام نے یہ بھی بیان کیا. میں تو موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں ورنہ یہ علوم کی کتاب ہے. اس سے امام غزالی نے ایک ایک آیت سے 70,200 علوم نکالے تھے. یہ وہ کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 10,000 مسائل نکالے گئے ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 یا 80 اونٹ کا بوجھ بن جائے گا. یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس کے تقریباً 3 سے 4 آیتوں کے بارے میں مخدوم علی ماہوی نے فرمایا تھا کہ میں نے 200 کروڑ سے زیادہ مسائل نکالے ہیں اس سے. میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں مظلوم بن کے رہ گئی ہے، یہ کتاب علوم و عرفان کی کتاب ہے. امام شارانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے بھائی نے 10 لاکھ کے قریب مسائل قرآن پاک سے نکالے ہیں. یہ قرآن اللہ اکبر علوم و معارف کا خزانہ ہے. مگر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم درست قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن صحیح کرنا نہیں چاہتے. قرآن سے محبت تو ضرور ہے کہ ہم جانتے ہیں، یہی بات کا یقین ہے کہ اگر ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اب کہیں سے کوئی شفا ملنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی یہ یقین ہے جاؤ دم کرا لو، ہو سکتا ہے اللہ پاک شفا دے. یقین دیکھیے کلام الہی سے ابھی بھی دم کرانے کے لیے جا رہے ہیں. یقین دیکھیے گھر میں برکت نہیں ہے، سورہ بقرہ پڑھ لو برکت ہو جائے گی. یقین ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے گھروں میں بے سہارا ہے. قرآن کریم ہمارے گھروں میں مظلوم ہے. قرآن کریم ہمارے ساتھوں میں جو ہے یوں ہی محفوظ رکھا ہوا ہے. قرآن کریم کے قریب جائیے. اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا سیکھیے. پڑھنا آ گیا ہے تو اہل علم کے پاس آ کر کے اس کے مطالب کو جاننے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ قرآن سے ایسی محبت آپ کو ہوگی کہ اس کی ایک ایک آیت آپ کو ایسی چاشنی فراہم کرے گی کہ ہر لذت آپ کو بے ذائقہ نظر آئے گی. قرآن سے محبت کا یہ نتیجہ ہوگا جب آپ ایک آیت کو بار 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 دہرائیں گے، اس کے مطالب کو جان لیں گے، اس کے مفاہیم سے واقف ہوں گے، اس کے معنی میں غوطہ لگانے کی عادت بن جائے گی. پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ قرآن ہے کیا، قرآن کریم میں ایسا کیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں، ہم اور آپ تو بہت معمولی شخصیت ہیں. صحابہ کے زمانے کا یہ حال تھا. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ 14 سال تک حضرت اکرمہ نے تلاش کیا.
حضرت اکرمہ نے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کون سے سمندر کو مراد لیا گیا ہے، کون سے گاؤں کا ذکر ہوا ہے، 14 سال تک تلاش کیا۔ قرآن سے محبت کا جب یہ زمانہ تھا تو مسلمان دنیا میں غالب تھے، قرآن سے دوری کا یہ زمانہ ہے کہ ہمیں قدموں کے تلے رودا جا رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔